دیکھیں، اگر آپ کے دشمن آپ کے خلاف کوئی منصوبہ بندی نہیں کر رہے تو پھر دشمن تو نہ ہوئے نا وہ آپ کے۔ جو لوگوں کو زیادہ پیچیدہ لگتا ہے وہ اس کی شاید ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ کل کو کہے جی کہ فلانا معاشی نظام ایک آیا ہے نیا، اس نے تو خاتون کو یہ بھی حق دے دیا ہے جو اسلام نے دیا تھا، تو پھر بھی وہ حقوق میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک شخص کو قرآن مجید تھوڑا یاد ہو اور عمل زیادہ تر پہ ہو تو وہ بہتر ہے، یا زیادہ تر یا سارا یاد تو ہو لیکن عمل بہت تھوڑا ہو تو کون سا بہتر ہے؟ دین کو آپ کی کسی خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ اجازت ہے تو سوالات کا سلسلہ شروع کریں۔ جی، اسلام جو ہے اپنی تعلیمات کے اعتبار سے ایک پیچیدہ دین ہے یا آسان اور عام فہم دین ہے؟ میرا خیال ہے کہ پیچیدگیاں تو دور ہوتی ہیں کسی بھی چیز کی اس کو سیکھنے سے۔ تو اگر آپ کو پہلی مرتبہ اگر میں کمپیوٹر کا اندر سے کھول کے دکھا دوں سسٹم تو آپ کہیں گے یہ کیا پیچیدہ نظام ہے، لیکن اس سے پہلے آپ اس کو استعمال کر رہے تھے، آپ اس سے ای میل کر رہے تھے، آپ اس کو سوشل میڈیا استعمال کر رہے تھے، آپ اس کے پرنٹ نکال رہے تھے، لیکن اگر آپ کو بھی اس کو کھول کے دکھا دیا جائے اس کا اندر سے مشین نے تو آپ کہیں گے یار یہ کیا مشکل ہے۔ لیکن اگر آپ کو ایک کورس چھوٹا سا کرا دیا جائے کہ بھئی اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ پرزہ ہے، یہ ٹھیک کرتا ہے، تو آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں بہت مطلب اسکول کی تعلیم والے بھی لوگ اس کو نہ صرف کہ چلانا بلکہ اس کو ٹھیک کرنا سیکھ لیتے ہیں، اس کا ریپیئر کا کاروبار شروع کر لیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جن لوگوں کو زیادہ پیچیدہ لگتا ہے وہ اس کی شاید ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، تو وہ جب پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں کو کہتا ہے۔ دوسرا، میں اپنے ساتھیوں سے ایک شکوہ بھی کروں گا کہ بعض لوگ شاید پیچیدہ کر کے بھی بتاتے ہیں، بعض لوگ شاید اس طرح سے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ تو بہت ہی مشکل سا کام ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ مجھے ایک بابا جی ملے جن کی عمر تقریباً 70 سے اوپر تھی، اور مجھے انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب میں نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی لیکن مجھے مشکل لگتی ہے، اتنی رکھتے ہوتی ہیں، اب بیچارہ مسلمان ہے، اب کیوں نہیں پڑھی، ہم اس پہ نہیں جاتے۔ اب اس کو خیال آیا تو میں کیا کروں؟ اگر میں اس کو میں نے کہا کہ دیکھیں آپ نا فرض پڑھیں، پہلے ذرا عادت ڈالیں، صبح صبح اٹھنے کی عادت بھی نہیں تھی ان کو، تو پھر انہوں نے فرض شروع کیے۔ میرے خیال میں سردیوں میں 6 بجے تھا، پہلے وہ 7 بجے اٹھے تو کہتے روشنی تھی، پھر 6 بجے اٹھے، پھر ٹائم پہ اٹھے، پھر وقت پہ شروع کیا۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ اچھا اب مجھے تو لگتا ہے یہ ہو جائے گی۔ میں نے کہا یار یہ سنتیں اللہ کے نبی نے پڑھی، اس کو بھی آپ پڑھیں۔ نے کہا ہاں کوئی نہیں، تو میں نے وہ بھی پڑھ لی ہے تو یہ بھی پڑھ لوں گا۔ تو کرتے 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 ماشاء اللہ وہ پنجگانہ نماز مسجد کی جماعت کے ساتھ کے ہو گئے، 1.5 سال لگ گیا۔ لیکن دیکھیں نا مولانا، جو 70 سال سے نماز نہیں پڑھی تھی وہ نماز پہ لگ گیا۔ اگر میں اس کو پہلے دن یہ کہہ دوں کہ اب آپ کو یاد آیا، شرم نہ آئی آپ کو اتنے سال سے، پہلے خیال نہیں آیا، چلیں پہلے تو آپ قضائے عمری کریں نا، ساری نمازیں پچھلی پوری کریں، تو پھر وہ تو اس سے بھی جائے گا جو اس نے آئندہ پڑھنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دن میں اگر آپ اکٹھے بتا دیں گے تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ایک میٹرک کے طالب علم کو ایم اے کی کتاب تھما دیں، تو جو ریاضی میں اس نے ٹاپ کیا ہے میٹرک میں، اس بیچارے کو لگے گا کہ شاید ریاضی میرے بس کی بات۔ تو میرے خیال میں کچھ سمجھانے والوں نے بھی اور سمجھنے والوں نے بھی دونوں کی طرف سے کمزوری ہے۔ عورت ایک اہم موضوع ہے انسان کی زندگی کا، اپنے رشتوں کے اعتبار سے اس میں بہت تنوع بھی ہے۔ مذاہب کا مطالعہ کریں تو کسی مذہب نے عورت کو وہ حقوق نہیں دیے جس حد تک اسلام نے دیے ہے۔ مسلمانوں کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ عورت کو کوئی حقوق ملے ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو فرق ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں اگر آپ کہیں تو ایک جملے میں وضاحت کرتا ہوں۔ جی پچھلے وضاحت دنوں کر۔ پنجاب حکومت کا ایک قانون آیا کہ وراثت کا حصہ جن بیویوں کو نہیں ملا وہ اپلائی کر سکتے۔ 70 سال پرانے وہ کیسز لے کر آ گئیں اور ان کو وہ حصے دلوائے گئے۔ سب سے اہم مسئلہ تو وراثت کا مسئلہ ہے سماجی زندگی کا، اس کے ساتھ اور بھی مسائل ہیں۔ آپ کی نظر ہے ان چیزوں پر؟ میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی آپ اپنی
پہلے ہم اس پہ بات کر لیں جو آپ نے شروع میں سوال کیا. یہ درست ہے کہ جو مرتبہ اور مقام خاتون کو اسلام نے سمجھایا ہے وہ اور مذاہب میں یا اور کسی بھی معاشی نظام کے اندر اس کی کوئی آپ کو چیز نہیں. یہ بات تو درست ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری مسلمانوں کے لیے سمجھنا ہے کہ جو بھی مرتبہ، جو بھی مقام اسلام نے دیا ہے وہ حقیقت مراد یہ ہے کہ اللہ نے دیا ہے. چنانچہ جو اللہ نے حقوق اور فرائض خواتین کے حصے میں ڈالے ہیں، وہ حقوق اور فرائض جو ہیں وہ کسی کو اگر کم بھی لگیں، کل کو کہے جی کہ فلانا معاشی نظام ایک آیا ہے نیا، اس نے تو خاتون کو یہ بھی حق دے دیا ہے جو اسلام نے دیا تھا، تو پھر بھی وہ حقوق میں اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کسی انسان نے، کسی مخلوق نے ڈیزائن کیا ہوگا. یہ جو ڈیزائن ہے یہ اللہ نے کیا ہوا ہے. ایک بات تو اس کو سمجھنا ضروری کہ اللہ کا ڈیزائن، کیونکہ جیسے آپ کو میں اس کی مثال دوں کہ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے کے میڈیکل فائدے، تو میں اس کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس لیے کہ مجھے رب نے اگر حکم دیا ہے اور آپ کی میڈیکل سائنس کل کو یہ بھی کہہ دے کہ میڈیکل نقصان ہے تو تب بھی انشاءاللہ نماز مسلمان پڑھیں گے. تو اس لیے ہم اس کی کوئی نہیں ہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ باقیوں نے دیا یا نہیں دیا. اس کو تو یہ ثانوی درجہ ہے، سمجھنے کے لیے اچھا ہے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے دیے. اب آج جو آپ نے کہا کہ مسلمانوں کے معاشروں میں وہ نظر نہیں آتا، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 100% آپ کی بات تو درست شاید نہ ہو، لیکن خاصی درست ہے کہ اگر ہم دین کو پڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پڑھتے ہیں، ان کے مشوروں کو پڑھتے ہیں، ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں حقیقتاً ہمیں وہ خاتون کو درجہ کسی بھی رشتے کے تحت نہیں دیا نظر آتا. یہ بات درست ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اگر گر جائے گا نا تو جو مرتبہ ہے پھر بھی اگر آپ باقی معاشروں سے اس کو کمپیئر کریں گے وہ پھر بھی زیادہ ہے. میں اس کو کوئی جواز نہیں دے رہا کہ کیونکہ مسلمان ہوتے ہیں مسلمانوں کے میں سائڈ لوں گا ہر وقت، نہیں، یہ میں نے نہیں کہا. ہاں میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، کہہ چکا ہوں کہ جو آن پیپر کہتے ہیں نا چیز ہے وہ اتنی عملاً نہیں ہے. لیکن یہ تو پھر ہر چیز میں ہے نا، پھر جتنے مسلمانوں کی مسلمانی ہے وہ بھی تو ہمارے میں کمی ہے اس کی، تو یہاں پر بھی کمی آ گئی. میں صرف یہ حوصلہ دینا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود جن معاشروں میں عورت کو کمانے کا حق ہے، گھر سے نکلنے کا حق ہے، کسی کو پابندی دینے کا حق نہیں ہے، وہاں پر اگر آپ جا کے رہیں تو آپ کو نازع ہوتا ہے کہ ویسے وہ جو سنا تھا اور وہ جو ہم نے ٹی وی پہ دیکھا تھا یہ وہ نہیں ہے، اصولی طور پہ وہ نہیں ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیں اور اس پہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا بھی اپنے بارے میں منفی سوچنے کی بھی ضرورت ہے. دینی تحریکات، دینی ادارے جو مختلف جہتوں میں کام کرتے ہیں ان کے ہاں اکثر ہم یہ جملہ سنتے ہیں کہ مغرب ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے یا مغرب ہمارے خلاف کوئی منصوبے بنا رہا ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ درست رویہ ہے یا اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے؟ کیا بات ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کے دشمن آپ کے خلاف کوئی منصوبہ بندی نہیں کر رہے تو پھر دشمن تو نہ ہوئے نا. وہ آپ کے دشمن ہونے کے تقاضوں میں شامل ہے کہ وہ آپ کے خلاف سازشیں بھی کریں گے، آپ کے خلاف سوچیں بھی بنائیں گے، منصوبے بنائیں گے. سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ اس کے جواب میں یا اس سے بچنے کے لیے ہمارا دفاعی نظام معاشرے میں کیا ہے. مثال کے طور پہ مغرب کی طرف سے آنے والے سازشوں میں سے ایک ہوتا ہے کہ خواتین اور مردوں کے جو جس کو جینڈر رولز کہتے ہیں کہ کردار سوسائٹی کے اندر جو ہے ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب کے ساتھ وہ کر رہے ہیں کہ رولز کو چینج کرنا چاہتے ہیں. جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر مذاہب نے بھی جو بتایا اس کو نہیں ہم نے کرنا، نیا بنائیں گے. تو اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ سازش ہے اور یہ فلاں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہمیں دفاعی نظام پیدا کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں کوئی عملی جواب دینا ہوگا. وہ تو اپنے میڈیا اور اپنے تعلیمی نظاموں کے اور اپنے دیگر قوتوں کے اور پیسہ بھی ظاہر خرچ کرتے ہیں، وسائل کے ذریعے سے وہ اپنے پروپیگنڈا یا وہ اپنی تبلیغ کرتے ہیں.
دیکھنا یہ ہے کہ اس کے جواب میں کیا کرتا ہوں. مجھ پہ ایک صاحب نے ایک الزام لگایا بہت سال پہلے کہ جی آپ کے کچھ لوگوں نے جی کہ آپ تو گھر میں آپ نے تو باندھ کے رکھا ہوا ہے عورتوں کو, تو آپ کی تو عورتیں برقعے میں رہتی ہیں اور آپ تو اس سے یہ سلوک کر رہے ہیں. تو میں نے کہا جی آپ گھر والوں کو لے کے, بیگم کو لے کے آئیں, ان سے کہیں کہ پوچھیں کہ ذرا ان سے کیا جانداروں والا سلوک ہو رہا ہے. مجھے نہ بٹھائیے گا اس میٹنگ میں, آپ اپنے انٹرویو سوال لکھ کے بھیج دیں, آپ گھر والی کو اپنی بیگم کو بھیجیں, پوچھیں جی کتنا, اور آ کے دیکھ لیں, بلکہ دن گزار کے دیکھیں کہ صبح سے شام تک مسلمانوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے بھائی. تو یہ ایک ہوائی سی بات ہے, تو اس کا جواب ہے نا میرے پاس. اگر آپ یہ کہتے ہیں جی کہ مسلمانوں کے ہاں ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے اور یہ ظالمانہ قسم کی سزا, یہ بھی تو ایک اعتراض, مغرب اس میں بہت پروپیگیٹ کرتا ہے, سزائے موت بہت بری چیز ہے. تو اس کا پہلا جواب تو یہ کہ حضرت جس ملک سے آپ آئے ہیں وہاں آج بھی سزائے موت دی جاتی ہے. یہ عجیب تماشا ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ امریکہ کے اندر اکثر اسٹیٹس میں جہاں پر کیپٹل پنشمنٹ تو ہے ہی, جن لوگوں نے اس کو ختم کر دیا تھا وہاں پر واپس لانے کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے کہ بھئی نئی بات نہیں بنی, لوگ نہیں باز آتے قتل و غارت سے, ان کو سزائے موت دینی پڑے گی. یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا, ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. ہم سنتے ہیں وہ آپ امریکہ میں ایسے ہوتا ہے. تو امریکہ, آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر شادی کی جو یہاں پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کیا ہونے چاہیے, امریکہ میں شادی کی منیمم ایج کیا ہے مولانا, آپ کو پتہ ہے؟ آپ تو اخبارات پڑھتے رہتے ہیں, شاید آپ کو پتہ ہے کہ نہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ اندازہ لگائیں کتنی ہوگی؟ آپ فرمائیے اس پر. کوئی بھی نہیں ہے. یعنی کہ 18 سال کی بچی کے پاس ذاتی کنسنٹ کا لا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. 18 سال سے پہلے والدین کی مرضی سے شادی ہو سکتی ہے. اور چنانچہ امریکہ میں اس دور میں بھی 12-14 سال کی بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں. چاہے جا کے گوگل کر کے دیکھیں, میرے پہ اعتبار نہ کریں, گوگل پہ اعتبار تو کرتے ہیں نا ہم لوگ, اس کو دیکھ لیں کہ وہ کیا کہے گا. یوٹا کے اندر خاص طور پہ, ان اسٹیٹس پہ, ماربن اسٹیٹس ہیں خاص طور پہ, وہاں پہ ہوتا ہے. اور یہ تو میں بھی سر نہ ہی جائے کہ پیرا روی جو ہے وہ کس ایج میں شروع ہو جاتی ہے امریکہ کے اندر. تو ہم سازشوں کی تو بات کرتے ہیں, ہم اس کے دفاع کے لیے ہمیں تو اپنی بات شاید کہنی بھی نہیں آتی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے کی بات سن کے چپ ہو جائے, اچھا یار اس طرح ہوتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ اگر لاہور شہر یا کراچی شہر پورا خدا نخواستہ گر بھی جائے گا تو ایک گاؤں سے بڑا ہی ہوگا. تو آج بھی ہمارا جو معاملات ٹھیک ہے, مسلمانوں کے وہ معاملات نہیں ہیں جو ان کے دین نے ان کو سکھایا, بیان ہی وہ زندگی نہیں گزار بھی رہے, پھر بھی برے حال میں بھی ان سے تو بہتر ہی ہے جو باہر کچھ ہم دیکھتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ جو لوگ دینیات کے کسی بھی کام کے اندر جڑے ہوئے ہیں, ان سے گفتگو ہو تو ایک جملہ استعمال اکثر ہوتا ہے کہ ہم دین کی خدمت میں ہیں یا دین کی خدمت کر رہے ہیں. یہ جو دین کی خدمت میں ہونا یا دین کی خدمت کرنا اور پھر اس کا اظہار کرنا, دین کو مطلب ہماری خدمت کی کوئی ایسی مسلسل ضرورت ہے کہ ہم اس خدمت میں جٹے رہیں. اور یہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بار بار اس کا اظہار کرنا موقع بموقع کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں, ان رویوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں ہمارے ہاں کئی جملے جو ہیں وہ عرف میں آ جاتے ہیں, استعمال میں آ جاتے ہیں, جن کا شاید پوری طریقے سے معنی ہمیں پتہ نہیں ہوتا. جیسے کہ اکثر ہم فوجیوں پہ صرف کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے, یہ اللہ کی مرضی سے جی بس, اور ہم کسی کی کامیابی پہ کبھی نہیں کہتے کہ اللہ کی مرضی سے کامیاب ہو گئے. تو میرے خیال میں ہم سوچے سمجھے بغیر بہت سے جملے کہہ رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی ہوتا نہیں ہے, شاید ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا. دین کو آپ کی کسی خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دین اور نہ دین اتارنے بھیجنے والا اس کا محتاج ہے کہ آپ خدمت کریں گے, آپ اس پہ محنت کریں گے تو یہ بچے گا. یہ آپ کی اور میری ضرورت ہے کہ ہم اس کے کاموں میں, اس کی محنتوں میں لگیں. تو پہلی بات تو یہ اچھی طریقے سے جو کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ یہ دین کی کوئی سعادت نہیں ہے, یہ آپ کی سعادت ہے کہ آپ کو یہ موقع اللہ نے دیا. اللہ چاہے تو جس سے چاہے کام کروا لے. تو یہ جو سوچ ہوتی ہے, یہ ایک تو سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے.
دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا دین، ہم بنیادی ایک بڑا فرق ہے نا کہ یہ پورا ایک ضابطہ حیات، یہ ایک پورے لائف سٹائل کا نام ہے. اس لائف سٹائل کے اندر دین کے پھیلاؤ، دین کی تبلیغ، مسلمانوں کا دفاع، تحقیق، یہ سب دین کا حصہ ہیں. تو ہاں، کوئی شخص کسی جز پہ زیادہ وقت گزارتا ہے، صرف کرتا ہے، تو یہ اس کی سعادت ہی نہیں ہے، بلکہ بہت اچھی بات ہے، اس کو کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دینی جماعت سے مراد ہے کہ کسی تبلیغ یا دعوت یا اور کسی تحقیق اور تدریس میں نہ ہو، لیکن وہ رضائے الہی کے لیے کاروبار کرتا ہو، اور اس کاروبار کے وسائل پھر وہ ان لوگوں کے حوالے کر دیتا ہو جو دین کا محنت کر رہے ہیں، کام پہ کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، اس کو سکھا رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، تو کیا وہ کا دینی کام نہیں ہوگا؟ تو یہ بھی ایک بات سمجھ لیں، کوئی کام دینی یا دنیاوی اس بنیاد پر نہیں ہوتا کہ اس کا حلیہ کیسا ہے، بلکہ اس کی نیت پر. اگر ایک شخص کام کرتا ہے جی کہ میں حفظ کراتا ہوں، یا میں کچھ مدرسہ یا میں ایسا کوئی کرتا اور اس سے میں لوگوں کو اس سے پیسہ بٹوروں گا، اور میں معاشرے میں اپنا ایک طاقت بناؤں گا، ایک نام بناؤں گا، شہرت حاصل کروں گا، تو یہ خالصتاً دنیاوی کام ہوگا. اور اگر ایک شخص دکانداری کرتا ہے صبح سے لے کر رات تک، اور وہ اس لیے کرتا ہے کہ جو میں کماؤں گا رزق حلال ہوگا، اور میں ایمانداری کے ساتھ کماؤں گا، اور میں اپنے اولاد کو، اپنے جو بھی لوگ میرے ساتھ ہیں ان کو رزق حلال کھلاؤں گا، اپنا فرض پورا کروں گا، اور پھر میں پیسوں جو بچیں گے اس میں دینی کام کرنے والوں کو بھی سپورٹ کروں گا، تو یہ اس کی دکانداری خالصتاً دین ہے. اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، آپ جانتے ہیں کہ احادیث میں کیسی مثالیں موجود ہیں. ہمارے یہاں حفظ قرآن کا ایک رجحان ہے، اس کے پیچھے یقیناً ثواب، فضائل اور یہ چیزیں ساری ان کی اپنی ایک اہمیت ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ صرف قرآن پاک حفظ کرنا، معنی اور مفہوم کے سمجھے بغیر، اس کی کیا حیثیت ہے، یا حافظ کو ان چیزوں کا علم ہونا، اس کے بعد پھر اس کی کیا حیثیت ہے؟ بہت خوب. دیکھیے، قرآن مجید کو حفظ کرنا، اس کو یاد کرنا، نہ صرف کہ انتہائی فضیلت کی بات ہے، بلکہ یہ حقیقتاً تو سعادت ہے. کسی شخص کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے کہ وہ کلام اپنے حافظے کے اندر محفوظ کر لے، یہ بہت فضیلت کی بات ہے. اور بچوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ اگر سارا نہ صحیح، کچھ حصہ تو ضرور یاد رکھیں. اور ہر مسلمان کے لیے کچھ حصہ یاد کرنا تو ویسے ہی ضروری ہے جو اس نے نمازوں میں ادا کرنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر انسان کو قرآن مجید یاد کرنا ہو اور حفظ کرنا ہو تو اس کا مقصد نہیں بھولنا چاہیے. یعنی نہ قرآن مجید حفظ کرنے کا مقصد، اور نہ قرآن مجید کو حفظ نہ کریں تو کچھ حصہ کرنے کا مقصد. کیوں آخر یاد کرتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے سوال کے جواب مسلمان ہی سنتے ہیں. ظاہر ہے مجھے قرآن کی اہمیت کے اوپر زور دینے کی یہاں ضرورت نہیں، یا قرآن مجید کو حفظ کرنے کی اہمیت بھی دلوں میں ہر مسلمان کے، اس لیے اس کی بھی ضرورت نہیں. میں اس سے اگلی بات کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو قرآن مجید تھوڑا یاد ہو اور عمل زیادہ تر پہ ہو تو وہ بہتر ہے، یا زیادہ تر یا سارا یاد تو ہو لیکن عمل بہت تھوڑا ہو تو کون سا بہتر ہے؟ ظاہر ہے کہ عمل کرنا ضروری ہے. قرآن کے احکام پہ عمل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. اب البتہ قرآن یاد کرنا یہ فضیلت، یہ نیکی، یہ بہت بڑے اجر کی بات. تو میرا اس پہ صرف موقف یہ ہوگا، اور میرے خیال میں آپ کا بھی موقف یہی ہوگا، ہمارے ویورز بھی یہ سمجھیں گے کہ پہلی چیز جو ہے اس پہ زور ہونا چاہیے جو فرض ہو، اور اس کے بعد جو مزید بھی نفلی ایک عبادت ہے تو نفلی عبادت ہی. یہ ایک بد نصیبی ہوگی کہ ایک شخص نفلی عبادت تو کر لے اور فرض بھول جائے. لیکن اگر آپ فجر سے لے کر تو عشاء تک کی تمام سنت نوافل ادا کر دیں، فرض نہ پڑھیں، نماز تو نہیں ہوگی نا. فرض ضروری ہے، تو یہ احتیاط کریں. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ حفظ کرنے کا جو تمام مسلمان ممالک میں ہمارے سمیت
جو ایک تہذیب ہے یا ایک کلچر ہے، اس کے پیچھے بھی ایک تھوڑی بیک سٹوری ہے اس کی، وہ سن لیں۔ مسلمانوں کے ہاں، ہمارے آباء و اجداد کے ہاں قرآن مجید کا مرتبہ اور مقام جو تھا، اس کا ایک حصہ یہ تھا کہ خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے عالم دین بننا ہو تو وہ اس کو یاد کرتے تھے۔ یہ ایک نہ صرف فضیلت اور اجر و ثواب کی بات تھی، بلکہ علم کے سلسلے کا ایک لازمی جز سمجھا جاتا تھا۔ اب کیونکہ وہ جو عالم بننے جا رہے تھے وہ عربی بھی جانتے تھے، عربی سیکھتے تھے، تو ان کے لیے یہ سوال پیدا نہیں ہوتا تھا جو آپ نے کیا، وہ تو اس کا حصہ تھا۔ یہ ایسے ہی جیسے کہ آپ ریاضی کے، میتھمیٹکس کے جو سارے جو ٹیبل یاد کرتے ہیں تو وہ یاد کر لیتے ہیں، کیونکہ آگے چل کے وہ ہر جگہ پہ کام آنے ہیں آپ کے، آپ کسی فیلڈ میں بھی جائیں۔ ویسے علم کے سفر جو خاص طور پہ علوم دین کا سفر ہے، اس میں حفظ کرنا اس نصاب کا ایک حصہ تھا۔ اب آ جاتے ہیں اس چیز پر کہ ایک شخص نے عالم بھی نہیں بننا، ایک شخص نے فاضل عالم نہیں بننا، مفتی نہیں بننا، اور اس کو عربی آتی نہیں، اور اس کا ابھی کوئی سیکھنے کا ارادہ بھی نہیں، تو کیا اس کو بغیر سمجھے، بغیر اس پہ تدبر کی صلاحیت پیدا کیے ہوئے، کیا اس کو حفظ کر لینا چاہیے اور بحث اس کو پڑھنا آ جائے؟ کیا اس کو ایسا کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، یہ ہمیں دل و جان سے پیاری ہے۔ تو اس کے ساتھ محبت کا کوئی بھی عمل، چاہے میں نے جو عرض کیا کہ چاہے وہ نامکمل ہی صحیح، اس کا اجر و ثواب ہی نہیں، بلکہ یہ ہمارے حقیقت میں ایمان و جذبات کی عکاسی ہے۔ جیسے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے کہ وہ جب مصحف تیار ہوا پہلی مرتبہ تو اس کو انہوں نے آنکھوں سے لگایا اور چوما۔ اب کیا اس کی شرعی حیثیت ہے؟ ویسے تو عمر سے پوچھنا شرعی حیثیت کیا، صحابہ سے کیا پوچھنا، تو یہ ایک جذبات ہے۔ تو یہ جو ہمارے لیے اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کی بھی اہمیت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔